بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ شعبدہ باز عملوں کی شعبدہ بازیوں کی کہانی جاری تھی اور سائیں برکت آہستہ آہستہ تنتر اور جنتر کا بیان کرنے کے بعد منتر کے بارے میں گفتگو کے لیے تیار تھے۔ اسی اثناء میں ان کے پاس کلائنٹ آ گئے۔ ایک خاتون اور دو مرد حضرات تقریباً 1 گھنٹہ انہوں نے ان کے ساتھ صرف کیا۔ چونکہ خاتون آ گئی تھی اس لیے ہمیں ان کے حجرے سے باہر نکلنا پڑا اور پھر سائیں برکت دوبارہ ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ شعبدہ بازوں کے پاس زیادہ تر خواتین جا کر پھنستی ہیں، وہ بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں اور پھر جعلی عامر اپنی شعبدہ بازی سے انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے۔ جنتر کے حوالے سے بہت سارے ٹوٹکے ہیں جو انسان بہتری کے لیے بھی استعمال میں لا سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی بڑائی، عزت و تکریم کے لیے جنتر کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلا جب کسی بچے کے دانت اکھڑنے شروع ہو جائیں تو جو دانت سب سے پہلے اکھڑے اسے جو شخص اپنے پاس رکھے وہ لوگوں کی نظروں میں بہت عزیز ہوگا۔ اسی طرح اتوار کی صبح اٹھ کر کچھ 75 میں آگ کی جڑ اکھاڑ کر لائیں، اسے الو کے خون اور چولائی کے رس میں خوب کھرل کر لیں، پھر اس میں سرما ڈال کر اس کا کاجل تیار کر لیں۔ اس کاجل کو جو شخص اپنی آنکھوں میں ڈالے گا دیکھنے والے اس سے ازحد محبت کریں گے اور اس کی کوئی بات رد نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح الو کے خون سے کاجل بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہت مشکل امر ہے۔ اس کاجل کے ڈالنے سے زیر زمین خزانے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ سیاہ گھوڑے کے ناخن اور اس کی گردن کے بال لے کر اسے دیوتی نچھتر میں منڈھا کر گلے میں ڈال لیں، ہر کوئی اس شخص سے محبت کا دم بھرنے لگے گا۔ ان تمام جنتروں کو ہم تسخیر عالم کے زمرے میں گردانتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور سود مند جنتر ہیں، مثلا موذی جانوروں سے بچنے کے جنتر۔ کسی جگہ پر چنے کی جڑ رکھ دیں، اس جگہ سانپ کبھی نہیں آئے گا۔ اگر ریٹھے کو پانی میں گھول کر جس گھر میں بھی اس پانی سے چھڑکاؤ کریں گے تو بچھو اور سانپ سے وہ گھر محفوظ رہے گا۔ رائی کو تھوڑے سے پانی میں گھس کر اس پانی کو بھی گھر میں چھڑک دیں تو سانپ بچھو بھاگ جائیں گے۔ جس گھر میں شتر مرغ کی چربی ہوگی وہاں سانپ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اگر آئے تو فوری طور پر بے ہوش ہو جائے گا۔ ہر کوئی چوہوں سے پریشان رہتا ہے، اس کے لیے بھی انوکھے جنتر ہیں۔ بھیڑیے کے گوبر کی دھونی دیں، گھر میں کبھی چوہا نہیں آئے گا۔ ایک چوہا پکڑیں، اس کی دم کاٹ دیں اور گھر میں کہیں بھی رکھ چھوڑیں، چوہے ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ گھوڑے کی سم کسی بھی گھر میں دفن کر دیں، چوہے اس گھر کا راستہ بھول جائیں گے۔ ایک چوہے کو پکڑ کر اس پر نیلا رنگ کر دیں یا نیل میں ڈبکی دے کر چھوڑ دیں تو تمام چوہے بھاگ جائیں گے۔ گھوڑے کی دم کے بال آٹے میں ملا کر ان کی گولیاں بنا لیں اور جہاں چوہے آتے ہیں وہاں رکھ دیں، چوہے اسے کھاتے ہی فوراً مر جائیں گے۔ جنتر صرف دکھ دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ سکھ کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تنتر اور جنتر کے بعد منتر ہی عامل کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ منتر کے بارے میں اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے کچھ ایسا پڑھا کہ دوسرے بندے کا ذہن اپنی جانب کر لیا، اور یہ بہت مشکل امر ہوتا ہے۔ یہ دوسروں پر حکومت کرنے کا طریقہ ہے۔ کسی شخص سے اپنے مطلب کا کوئی بھی کام منتر کے توسط سے لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چھوٹا موٹا ورد کیا اور کسی انسان کو دکھی کر دیا، اسے خوشی دے دی، اسے جادو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر کالا جادو نہیں کہلائے گا بلکہ یہ اس کی ابتدائی شکل ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں لیکن آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ اسے شائع کریں، کیونکہ یہ کام کسی ناواقف شخص کے کرنے کے نہیں ہے۔ سائیں برکت کو یقین دلایا کہ اسے شائع ضرور کیا جائے گا، لیکن اس طرح کہ اس کی پیشگی وارننگ دی جائے گی اور اس عمل کو جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس میں کچھ کمی بیشی اس طرح کی جائے گی کہ اس کی روح بھی مجروح نہ ہو اور دوسرے شخص تک ہماری بات بھی پہنچ جائے۔ سائیں برکت نے کہا، نہیں، میں پھر بھی نہیں بتاتا، آپ وعدہ کریں کہ اسے شائع نہیں کریں گے۔ ہم نے بڑی مشکل سے سائیں برکت کو سمجھایا کہ جناب ہم آئے ہی اسی مقصد کے لیے کہ یہ ساری معلومات آپ سے لے کر لوگوں تک پہنچائیں۔ جیسے آپ اپنے کام کے استاد ہیں، اسی طرح کچھ لکھنے کا ہنر خدا نے ہمیں بھی دے رکھا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، جو کچھ ہم لکھیں گے اسے پڑھنے والے ہرگز آزمائیں گے نہیں کہ ہم اسے لکھیں گے اس طرح کہ اس کی لوگوں کو سمجھ تو آ جائے گی لیکن وہ کر نہیں پائیں گے۔ خیر، سائیں برکت بڑی مشکل سے راضی ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں تو میں بتایا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ میں اخبار اور ٹی وی والوں کے ساتھ بات نہیں کرتا، وہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ میں اپنا اور اپنے شہر کا نام اسی لیے منع کر رہا ہوں کہ آپ نہیں لکھیں گے۔ کل اگر کسی شخص نے اخبار میں پڑھ کر یہ عمل کرنے شروع کر دیے اور اس پر الٹا اثر پڑا، آپ تو بچ جائیں گے، صحافی جو ہوئے، لیکن سائیں برکت مارا جائے گا۔ بہرحال اسے بہت اطمینان دلایا، جب جا کر وہ منتر کے بیان میں آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ منتر دوسروں کو مطیع کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا یہ ایک عمل حب کے لیے آزمایا ہوا ہے اور بطور خاص عامل حضرات اس عمل کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ کسی کو تابع کرنے کا منتر ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یوں ہے کہ سبز حریر پوری لے کر درمیان سے کاٹ کر اس کے 2 حصے کر لیں، اس کے اندر سے دونوں اطراف میں سے بیج نکال دیں، ایک کے اندر پارا بھر دیں۔ پارا آپ جانتے ہیں عام بازار سے مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ چھت پر چڑھ جائیں اور انتظار کریں کہ تارا کب ٹوٹے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ تارا ٹوٹتا ہے اور یہ کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، ناگہاں آپ کی نظر جا پڑتی ہے، لیکن اس عمل کے لیے آپ خصوصی طور پر تارا ٹوٹنے کا انتظار کریں گے۔ جب تارا ٹوٹے تو آپ یہ منتر پڑھ کر اوم تیکی تلاب تلے آنگنی تارا ٹوٹے، دھی فلاں بنتے دھی فلاں کا پیر چھوٹے،
پارے کو ایک حصے سے نکال کر ہریڑ کے دوسرے خالی حصے میں ڈال دیں۔ منتر پڑھتے وقت آپ کی نگاہ ٹوٹے تارے پر ہونی چاہیے اور پڑھ لینے کے بعد سانس توڑے بغیر اسی اثناء میں پارے کی جگہ تبدیل کریں۔ اب اس کو آپ نے سیل کر دیا، یعنی باندھ کر ایسی جگہ لٹکا دیں کہ وہ ہلتا رہے۔ جب تک وہ ہلتا رہے گا اور جس کے لیے عمل کیا گیا ہے اس کی حالت اسی وقت غیر ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ خصوصاً عورتوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس خاتون کی حالت ایسی ہوگی کہ میں بتا بھی دوں تو آپ لکھ نہیں سکیں گے۔ جس کو تابع کرنا ہے وہ جہاں کہیں بھی جس حالت میں ہوگا فوری طور پر آپ سے ملنے کو تڑپنا شروع کر دے گا۔ لوگ ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر مختلف ٹیسٹ لیتا ہے لیکن کوئی بیماری ہوگی تو ٹیسٹوں سے ثابت ہوگی۔ چنانچہ تھک ہار کر بعض اوقات ڈاکٹر آپریشن تجویز کر دیتے ہیں لیکن اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ چنانچہ مجبوراً لوگ عامل سے رجوع کرتے ہیں، یعنی عامل ہی یہ عمل کرتے ہیں اور بیچارے لوگ روتے دھوتے عامل کے پاس آتے ہیں اور وہ ان سے من مانے پیسے وصول کر کے کہتا ہے کہ آپ گھر جائیں، دیکھیں بچی ٹھیک ہو گئی ہوگی، اور ان کے جانے کے بعد وہ اس پارے کو نکال دیتا ہے۔ چنانچہ مریض گھر پہنچ کر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے منتر، جس کے ذریعے عامل حضرات نہ صرف پیسے بناتے ہیں بلکہ اپنی ساکھ بھی اتنی بہتر کر لیتے ہیں کہ وہ مریض دور دور تک اس کی پبلسٹی کا باعث بنتے ہیں۔ قارئین کو بتاتے چلیں کہ ہم نے اس تمام حصے میں سے منتر کا کچھ حصہ جان بوجھ کر نہیں لکھا تاکہ کوئی شخص اس سے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی خود کو یا کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ لہٰذا جو منتر سائیں برکت نے بتایا ہے وہ پڑھنے سے ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ایسی کوشش کرنا قطعی بیکار ہوگی۔ یہ آزمایا ہوا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس چیز کو شائع کر دینا کہ جن کو نہیں پتا وہ بھی اس چیز سے کرنا ٹھیک ہو۔ سبز ہریڑ لے کے پوری آپ اس کو سینٹر سے اس کے 2 پیس بنا دیں، 2 اس کے پیس بنا دیں، پیس آپ اس کے بنا دیں تو اس کے اندر جو اس کا بیج ہوگا وہ بیج اس کا آپ نکال دیں۔ ایک کے اندر آپ پارا پا دیں۔ اچھا، پارا جو کیمیکل ہے آپ کو مل جاتا ہے، پارا اس کے اندر آپ بھر دیں۔ جب اس کے اندر آپ پارا بھریں گے تو آپ انتظار کریں کہ تارا کب ٹوٹے گا۔ اچھا، تارا کب ٹوٹے گا؟ آپ چھت پہ چڑھ گئے یا جس بھی جگہ پہ ہیں، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو الٹے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا اس کو منتر بھی کہتے ہیں، یہ منتر کیسے کیا جاتا ہے۔ سائیں برکت نے مزید بتایا کہ منتر اور بھی بہت ہیں، جیسے کہ آپ ایک ایسی جگہ کی مٹی لے لیں جہاں گدھے نے گندگی کی ہو، اسے لے کر ایک منتر پڑھیں اور ساتھ ساتھ اس پر جوتے مارنے شروع کر دیں۔ آپ رات کو جوتے ماریں گے تو جس شخص کے لیے آپ نے یہ منتر پڑھا ہوگا صبح وہ اٹھے گا تو اس کے منہ سوجا ہوا ہوگا، اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ تکلیف میں ڈاکٹر کی جانب بھاگے گا لیکن تکلیف اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ سائیں برکت سے پوچھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے منتر آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو اس کا کہنا تھا کہ استاد کی تو ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے لیکن منتر کوئی بھی اپنے طور پر کر سکتا ہے، کسی خاص استاد کی ضرورت اس کے لیے نہیں ہوتی، بس اس کا طریقہ درست ہونا چاہیے۔ عامل چونکہ اپنے استاد سے یہ سب طریقے سیکھ لیتا ہے لہذا وہ اسے درست طور پر انجام دے دیتا ہے اور وہ کام بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے منتر ہیں جو 12 دنوں کے لیے ہوں گے یا 19 دنوں کے لیے ان کا اثر ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ سائیں برکت جب یہ سب کچھ بتا رہا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، گندمی رنگت پہلے سرخی مائل ہوئی اور بعد ازاں سیاہی مائل ہو گئی۔ ہمیں احساس ہوا کہ سائیں برکت کچھ تکان سی محسوس کر رہا ہے، لہذا اسے کہا کہ منتروں کے بارے میں مزید کچھ بتانے سے قبل اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے یہ کام کب شروع کیا۔ تو سائیں برکت کا کہنا تھا کہ اگر میرا آپ شجرہ نسب دیکھیں تو ہمیں لوگ 13,000 سے اوپر والے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پشت در پشت یہی کام ہے اور وراثت میں ملا ہے۔ ہمارے بزرگ لاہور سے تعلق رکھتے تھے لیکن میں اس میں اتنی تفصیل بیان نہیں کروں گا تاکہ پہچان میں نہ آ سکوں۔ میں جب پیدا ہوا تو پیدائشی طور پر میں اپاہج تھا، میرے ہاتھ اور پیر کام نہیں کرتے تھے، میری ماں بہت پریشان رہتی تھی۔ اسپیشل بچہ جو نہ چل سکتا ہو اور نہ خود سے کھا سکتا ہو، اس کا ہر وقت دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ میرے مرشد جو کہ میرے تایا بھی تھے، کراچی کی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، ان کا نام نوازش دین تھا۔ وہ ایک بار اپنے آبائی قصبے جو کہ وسطی پنجاب میں وہاں آئے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی تو میری ماں نے انہیں کہا کہ میرا یہ بچہ اپاہج ہے، اس کے لیے کچھ کریں، تو انہوں نے کہا خداوند بہتر کرے گا۔ بعد میں جب وہ نوکری سے فارغ ہوئے تو مستقل طور پر قصبے میں رہائش پذیر ہو گئے۔ ایک دن میری والدہ نے بہت تنگ آ کر انہیں کہا کہ ساری دنیا کو آپ فیض دیتے ہیں، میرے بچے کے لیے کچھ نہیں کرتے، میں اسے آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، آپ جانے اور یہ بچہ۔ تو انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ اسے لے جاؤ، خداوند بہتر کرے گا، لیکن میری ماں بہت غصے میں تھی، اس نے کہا کہ نہیں، اب اسے چھوڑ کر ہی جاؤں گی۔ وہ چلنے لگی تو دوبارہ اسے کہا کہ بچے کو لے جاؤ، میں کیسے اس کی دیکھ بھال کروں گا، میں تو خود اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔
لیکن ماں نہ مانی اور چل دی۔ دروازے تک پہنچی تو کہنے لگے ٹھیک ہے تم اسے چھوڑ کر جا رہی ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارے پہلے 2 بیٹے ہیں، یہ تیسرا ہے میں اسے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد اس کے بدلے تمہیں خداوند 2 اور بیٹے دے گا، لیکن اسے بھول جانا یہ اب تمہیں واپس نہیں ملے گا۔ چنانچہ ماں چلے گئی۔ ایک رات گزارنے کے بعد آخر ماں تھی، اسے خیال آیا کہ برکت خدا جانے کس حال میں ہوگا، اسے تو کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے اور دیگر ضروریات بھی کرانی پڑتی ہیں۔ وہ تڑپ کر میرے تایا جی کے پاس پہنچی۔ تایا جی دور کھیتوں میں لاٹھی کے سہارے گھوم پھر رہے تھے، میں کہیں دکھائی نہ دیا۔ ماں کمرے میں گئی لیکن میں موجود نہ تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ بچہ آخر کہاں گیا۔ اس وقت ہمارے تایا کے گھر میں میرے دوسرے چچا کی بھینسیں بندھی ہوتی تھیں، ان کی کھرلیوں میں چارے کے ساتھ ساتھ گنے کاٹ کر کھرلیوں میں ڈالے گئے تھے، تو ماں کے بقول میں ان کھرلیوں میں سے گنے کے گنڈے چون رہا تھا۔ ماں نے مجھے چلتے ہوئے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، اور جب وہ مجھے پکڑنے کے لیے قدم بڑھانے لگی تو میرے تایا نے اس کی پشت پر آ کر آواز لگائی کہ رک جاؤ، بس کہا تھا نا کہ برکت اب میرا ہو گیا، جاؤ یہ اب تمہیں نہیں ملے گا۔ ماں نے بہت کہا لیکن تایا نے کہا کہ صحت مند دیکھنا چاہتی ہو تو اسے میرے پاس رہنے دو، ورنہ اسی حالت میں واپس کروں گا۔ ماں نے میری بیماری پر میری جدائی کو فوقیت دی۔ چنانچہ میرے تایا نے میری پرورش کی اور وہ تمام علوم جو ان کے پاس تھے وہ مجھے سکھائے۔ خدا کے فضل سے آج تک مجھے کبھی کوئی تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں اور صحت مند، نوجوانوں سے زیادہ چلتا پھرتا ہوں۔ تایا جی نے مجھے ہر وہ کام سکھایا جس میں زندگی کرنے کا ہنر جان سکتا تھا۔ آپ یقین کریں میں اکثر کہتا ہوں کہ میں صرف ٹرین اور ہوائی جہاز نہیں چلا سکتا، باقی جو روزگار حاصل کرنے کے کام ہیں ان سب میں تایا نے مجھے ڈالا۔ الیکٹریشین کا کام میں جانتا ہوں، کنڈکٹری کرتا رہا ہوں، ڈرائیوری سیکھی، مکینکی سیکھی، چارپائی بنانا جانتا ہوں، روٹی سالن بنا لیتا ہوں، ہوٹل پر کام کیا، کیا بتاؤں کیا کیا کچھ کرتا رہا، لیکن جو کام بھی کیا اس میں 1-2 سال لگا کر تایا نے کسی اور کام میں ڈال دیا۔ یہ علوم ساتھ ساتھ سکھاتے رہے تو یہ وراثتی کام ہے۔ اب میرا بیٹا بھی یہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ ہاں اس کے لیے اسے میرے مرنے کا انتظار کرنا ہوگا۔